بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اور ہمارے تمام ناظرین پر میرے اللہ اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میرے اللہ کا ایک نام ہے المجیب۔ المجیب کا معنی دعاؤں کو قبول کرنے والا، دعاؤں کو سمجھنے والا، اور جو انسان یا اس کائنات کے اندر جو بھی زی روح ہے، جو کوئی بات آپ کی سن سکتا ہے، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ اسم جلالی ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوق ہے، لیکن ان 18,000 مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی میرا اللہ سنتا نہیں۔ ایک جگہ پر 5-10 بندے اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک آپ کو بلاتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جب اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی بلانے والا جب بلاتا ہے تو اس کی بات سنتا بھی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اتنے لوگوں کی یکدم بات سننا ناممکن ہے۔ اور میرا اللہ وحدہ لا شریک، اس کا یہ خاصہ ہے المجیب۔ 18,000 مخلوقات کبھی ایک وقت میں بلانا شروع کرے اللہ کو تو اللہ پاک ہر ایک کی آواز کو سنے گا، سمجھے گا اور پھر اس کا فیصلہ بھی کرے گا۔ یہ ہے میرے اللہ کی طاقت۔ ناظرین، اگر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہودی لوگ اب یہ اللہ کے بھی مخالف ہیں، فرشتوں کے بھی مخالف ہیں، یہ ایک یہودی ہے نا، اللہ کا کھلا دشمن ہے۔ اور میرے نبی جتنے بھی اس کائنات کے اندر میرے اللہ نے بھیجے بنی اسرائیل کی فلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، انہوں نے 7,000 نبیوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو یہ قوم عجیب سی ہے، یہ اب ایسی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے، ہماری یہ محنت ہے، ہماری یہ طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھو نا، ہماری پوری دنیا پر سروے کرو، پوری دنیا کے اندر سروے کرنے کے بعد آپ ایک انالیسس کریں گے، ہر کوئی مان رہا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ یہ بھی لوگ سن رہے ہیں کہ امریکہ کے بعد چین سپر پاور ہے۔ میرے بھائی، اگر مسلمانوں کے دلوں کو پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں اللہ سپر پاور ہے۔ کیوں؟ یہ سارا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن انسان جو یہودی لابی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ اب امریکہ کھل کر بول رہا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، اور چائنا بھی کہتا ہے کہ اگر ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت کی طرف انسان چلا جائے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اگر مسلمانوں کے پاس بڑی سی بڑی طاقت بھی آ جائے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم سپر پاور ہیں، وہ کہے گا کہ سپر پاور میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا المجیب، مجیب ہو،
جو ہر بندے کی سننے والا ہے. اصل سپر پاور تو وہ ہے. میں اگر ادھر بیٹھ کر امریکہ کے کسی بندے کو یاد کروں تو وہ میری سن لے گا؟ نہیں سنے گا. روس میں، اس کے علاوہ چائنا میں کوئی نہیں سن سکتا. دل کی آوازوں کو کوئی نہیں سن سکتا سوائے میرے اللہ کے. اللہ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ ایک پاور کا نام ہے. اس اللہ کو ماننا مسلمانوں کے لیے یہ عین عبادت ہے. اور یہودی چونکہ مانتے نہیں، انشاءاللہ العزیز صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی کھلے دشمن ہے. یہ اللہ کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں. مسلمان کے دل کے اندر خوف ہے اللہ کا. وہ تھوڑے ضرور ہوں گے، غریب ضرور ہوں گے، لیکن دل کے اندر تڑپ ہے. یہی تڑپ انشاءاللہ جب دن قیامت کا ہوگا وہاں پر اس کا صلہ ملے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، باتیں کافی آگے چلی گئی. وظیفے کی جانب چلتے ہیں. آپ ہر روز 1 گلاس پانی لیں اور 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد المجیبو المجیبو المجیبو، اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر اس نام کی اس پانی کے اوپر دم کر کے سب گھر والے پئیں. یہاں تک کہ یہی پانی جب گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آٹا گوندتی ہے تو اس آٹے کے اندر بھی پانی ملائیں. جب ہانڈی پکاتی ہیں تو اس ہانڈی کے اندر بھی پانی وہ ملائیں اور کچھ پئیں بھی. جو انسان اس کو پیے گا، جس روٹی کو کھائے گا، کھانا کھائے گا، اس کے وجود کے اندر یہ اتنا اس میں جلالی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کو، جسم کو، ذہن کو سکون دے دے گا. اور آپ کے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں جب بھی اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کی پکار، اس کی دعا اسی وقت میرا اللہ قبول کر لے گا. اور جو دل کے اندر حسرت ہے وہ میرا اللہ حسرت کو پورا فرمائے گا. کیونکہ جس انسان کا عقیدہ ہو کہ میرا اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مغنی ہے، پوری کائنات کا غنی ہے، پوری کائنات کا رحمان ہے، پوری کائنات کا رحیم ہے، پوری کائنات کا سلام ہے، پوری کائنات کا اللہ ہے، تو اس کا عقیدہ جب یہ ہوتا ہے تو میرا اللہ گھر کی 4 دیواری کے اندر اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر جب اللہ کو پکارتا ہے تو میرا رب عرش سے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے اللہ پاک تعینات کر دیتا ہے. تو اس لیے ناظرین، اپنے اللہ سے محبت لگا لو، اللہ کے ساتھ پیار کرو، اللہ کو یاد کرو. یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی میں سکون آ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.